بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ بعد نماز عشاء اصلاحی بیان عثمانیہ مسجد کراچی۔ ایمان والے پہ بھی حالات آتے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر نوشاد بیگ صاحب دامت برکاتہ۔ چینل اسلام دی بیسٹ وے آف لائف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مشکلات آتی ہیں اور پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ یہ ساری پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان والے کا حال عجیب ہے۔ کچھ پریشانی آئی، اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ بخار چڑھا، اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ اس کو کانٹا چبھا، اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ صحابی فرماتے ہیں ہم نے خیروں کی خیر کو ناگواری میں پایا ہے۔ مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دقتیں آتی ہیں۔ یہ آتی اس لیے ہیں ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور اللہ سے مانگیں۔ ہم ہر نماز کے اندر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں۔ مانگنا ہو صرف اللہ سے۔ بعض اوقات آدمی بہت پریشان کن حالات بن جاتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کوئی راستہ مل جائے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے اگر گھر کے اندر نمک کی ڈلی بھی نہیں ہے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، یہ بھی اللہ سے مانگو۔ مانگو صرف اللہ سے، اللہ کے غیر سے نہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ہر تہجد کے وقت روزانہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر خود نازل ہو کر اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا میں اس کی مانگ کو پورا کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کے سوال کو پورا کروں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے۔ مؤذن تو اذان دے رہا ہے نا، لوگوں کو بلا رہا ہے نماز کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف، کامیابی کی طرف، اور اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت بلا رہے ہیں اسے مانگو۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں اے میرے بندے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ پھر جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ سے خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ جو نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہوتے ہیں۔ ہر چیز مانگنی ہے، چاہے چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو، چاہے بڑی سے بڑی چیز ہو، مانگنا اللہ سے ہے، اللہ کے علاوہ سے نہیں مانگنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں، عمر چھوٹی ان کی، فرما رہے ہیں سوال کرنا ہے تو اللہ سے سوال کرو، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ ہوتا کیا ہے مانگنا تو ہر حال میں چاہیے، چاہے پریشانی ہو چاہے خوشحالی ہو۔ ہوتا کیا ہے اسی نے کہا دکھ میں ہر کو بھجے سکھ میں بھجے نہ کو، سکھ میں ہر کو بھجے دکھ کاہے کو ہو۔
اگر آدمی خوشحالی ہے اس میں اللہ سے مانگتا ہے اور مانگتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے جب آدمی صرف پریشانی کے حال میں اللہ سے مانگتا ہے، ویسے نہیں مانگتا، فرشتے کہتے ہیں یہ غیر مانوس آواز ہے، غیر مانوس آواز ہے، اس لیے ہر حال میں مانگنا چاہیے۔ اور بعض اوقات اللہ کو کسی کا مانگنا اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی نہ دینا، جلدی مت کرنا، اس کا مانگنا پسند ہے، ایسا نہ ہو دے دیا اور یہ مانگنا چھوڑ دے۔ نگاہ اللہ کے علاوہ کیوں جاتی ہے؟ جب اوروں سے امید ہوتی ہے۔ جس دل میں اللہ کے علاوہ سے امید ہوتی ہے، جس دل میں اللہ کے علاوہ کا خوف ہوتا ہے، وہ دل پریشان ہو جاتا ہے۔ اور اگر صرف اللہ سے امید ہوتی ہے، صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں تھے، اور اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جن کا نہ کوئی گھر بار تھا نہ کاروبار تھا، مسجد میں رہتے تھے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے باقی ساتھی اصحاب صفہ، باقی ساتھی کبھی کبھار چلے جاتے، کچھ کام کر لیتے، پیسے کما لیتے، کوئی جنگل میں چلا جاتا، لکڑیاں جمع کرتا، اس کو بازار میں جا کے بیچ دیتا۔ میں اس ڈر کے مارے ایسا نہ ہو کہ میں چلا جاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، کوئی بات کہیں اور وہ بات مجھ سے رہ جائے، تو میں کہیں نہیں جاتا تھا، میں وہیں رہتا تھا، یہاں تک کہ مجھ پر فاقے آنا شروع ہو گئے۔ ظاہر ہے کھانے کو کچھ نہیں، وہاں کے لوگ مدینہ منورہ کے وہ کچھ کھجور کے خوشے بھی لٹکاتے تھے، کچھ کھانے بھی لٹکاتے تھے اصحاب صفہ کے لیے، بعض ایسا بھی ہوتا تھا کھانے کو کچھ نہیں لٹکاتے تھے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے فاقے آ گیا، میں فاقوں کی وجہ سے گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ لوگ یوں سمجھ کر کہ مرگی کا دورہ ہو گیا ہے، علاج کے طور پر، اس زمانے میں علاج کے طور پر اپنا پاؤں گردن پہ زور سے دباتے ہیں اور فرماتے مجھے مرگی کا دورہ تو نہیں تھا، مجھے تو فاقے تھے، 18 دن کا فاقہ۔ اور ایک دن جب بھوک نے بہت ستایا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرگاہ تھی، وہاں سے جاتے تھے، وہاں بیٹھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھیں گے، سمجھ جائیں گے، پھر مجھے یا تو اپنے گھر لے جائیں گے یا گھر سے کچھ منگوائیں گے۔ بیٹھ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا وہاں سے گزر ہوا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ابو ہریرہ کو دیکھا، مسکرائے، ابو ہریرہ بھی جواباً مسکرا دیے، پھر چلے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابو ہریرہ کو دیکھا، مسکرائے، ابو ہریرہ بھی مسکرائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر کوئی نیکی نہیں کر سکتے اتنی تو کر لو کہ مسلمان کو مسکرا کے مجھ سے ملاقات کر لو، یہ بھی نیکی ہے، مسکرا کر ملنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، جواب مسکرائے، پھر حضور نے فرمایا آؤ میرے ساتھ آؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے گئے، بٹھایا، پیغام بھیجا گھروں کے اندر۔ ایک گھر سے جواب آیا، دودھ کا پیالہ آیا ہے کہیں سے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ منگوا کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیا. فرمایا اے ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ اپنے پاس رکھو اور جاؤ اصحاب صفا کو بلا کے لاؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ اصحاب صفا کو بلا کے لاؤں. اس وقت کتنے تھے؟ بعض کہتے ہیں 70 تھے. اور خیال آنے لگا کہ جب میں لے کر آؤں گا بلا کے لاؤں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ہی فرمائیں گے ان کو دودھ پلاؤ. میں سب کو پلاؤں گا، میرے لیے پتہ نہیں بچے نہ بچے. لیکن حضور نے فرمایا گئے اور تمام اصحاب صفا کو بلا کر لائے. پھر حضور نے وہ دودھ کا پیالہ ابو ہریرہ کے ہاتھ میں دیا اور سب کو پلاؤ. کہ میں سب کو پلاتا رہا، سب کو پلاتا رہا. جب سب پی گئے اور سیر ہو کر پیے، یہ نہیں تھوڑا سا پیا چھوڑ کے، نہیں، سیر ہو کر پیے. پھر دودھ کا پیالہ جب واپس کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب کتنے بچے ہیں؟ اے اللہ کے رسول میں ہوں اور آپ ہیں. حضور نے دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا. پھر ابو ہریرہ کو فرمایا اب تم پیو. تو میں نے پیا اور اچھا خاصا پیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لے کر فرمایا اور پیو. میں نے اور پیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے تو اتنا پی لیا ہے، اب گنجائش نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ میں اور پیوں اور پھر وہ جو ہے وہی باہر نکل آئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کا بچہ ہوا نوش فرمایا. یہ واقعہ ہے، لکھا ہوا ہے کتابوں میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی جانتے تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی مالدار ہیں، سخی بھی ہیں، فیاض بھی ہیں. کبھی بھی ایک دفعہ ان کے دروازے پر نہیں گئے. جانتے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب ثروت ہیں، مالدار ہیں، فیاض بھی ہیں، غنی بھی ہیں، لیکن ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں گئے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اس پہ بیٹھ گئے. حضور کا راستہ وہ اختیار کر لیا. یہ امت کو ایک پیغام دیا ہے، کتنے ہی کچھ حالات کیسے ہی بن جائیں، توجہ ہماری صرف اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اللہ سے ہٹنی نہیں چاہیے. کیا ہوتا ہے کہ حنین کے اندر اتنا مال آیا، چاندی، مویشی، غلام اتنے آئے، اب کیسے تقسیم کیا جائے؟ تو مشورہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بنیاد بنا کر پھر تقسیم کیا جائے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا قریب ہو رشتہ داری میں یا ویسے ان کو ترجیح دی جائے، پھر بعد میں. اور تالیف قلب کے لیے جو نئے مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پر 2000 ان کو بھی ترجیح دی جائے، ان کو بھی دیا جائے، نئے مسلمان ہیں. تقسیم ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی. انصار کی طرف سے جب جان دینے کا موقع آتا ہے تو ہم آگے آگے، مال تقسیم کرنے کا موقع تو آتا ہے تو ہم پیچھے پیچھے. اور واقعی انصار مدینہ کی بڑی قربانیاں. بدر کے اندر زیادہ انصار شہید ہوئے، 14 میں سے، اور احد کے اندر 70 میں سے 65
انصار میں سے تھے، صرف 5 مہاجرین میں سے تھے. اتنی بڑی تعداد انصار مدینہ کی، اور ویسے بھی بڑی قربانیاں ان کی. یہ بات پہنچ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو جو وہاں پر تھے حنین میں جمع کیا اور فرمایا کہ دیکھو یہ بات آئی ہے. تم یہ کہہ سکتے ہو، انصار سے کہا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ کی تو بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، آپ کو اپنے پاس کوئی لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا، آپ کی حفاظت کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، ہم نے کیا. لیکن اے انصار یہ بھی تو سوچو، میری وجہ سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اللہ نے عزت دی، اللہ نے ثروت بھی دی میری وجہ سے. پھر فرمایا اے انصار یہ جتنے باہر کے دوسرے لوگ ہیں یہ تو میرے بدن کے باہر کا کپڑا ہے، اور جو میرے بدن سے کپڑا لگا ہوا ہے وہ تم ہو. اور اگر یہ سب ایک وادی میں جائیں اور تم ایک وادی میں جاؤ تو جس وادی میں تم چلو میں اس وادی پر میں تمہارے ساتھ چلوں. اور کیا اس تقسیم پر راضی نہیں ہو؟ یہ تو مال مویشی لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ. اور فرمایا اب تو میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، اب تو میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے سر و سامانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان تھا. قصبہ پرسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ تھا. فقر اور فاقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر تھا. جبرائیل علیہ السلام نے پیشکش کی، زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں قدموں میں رکھ دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، آخرت کو ترجیح دی. علی رضی اللہ تعالیٰ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا دیکھو کچھ باندی غلام آئے ہیں، خادم آئے ہیں، تم چکی اپنے ہاتھوں سے پیستی ہو، گٹھے پڑ گئے، مشقیزہ خود بھر کر لاتی ہو، سینے پر نشانات آ گئے رسی کے، سارے کام گھر کا تم کرتی ہو، کپڑے میلے رہتے ہیں، کیوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ غلام مانگ لو. باندی غلام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئیں. والد صاحب شرم کے بارے کچھ کہہ نہ سکیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس کام کے لیے آئی تھی؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول یہی مسئلہ ہے. فرمایا کہ اے فاطمہ تمہیں اسے بہتر چیز بتاؤں؟ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اس سے بہتر ہے. ایک موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سارے مویشی آئے ہیں، اپنے لیے مانگ لو. تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے فاطمہ ان سے بہتر چیز بتاؤں؟ یہ کلمات تم پڑھا کرو، یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین. یہ ان مویشی سے زیادہ اچھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیرا. ٹھیک ہے ضرورت ہوتی انسان کی، پریشان کن حالات بھی آتے ہیں، بعض اوقات بہت پریشان کن حالات آتے ہیں. توجہ صرف اللہ پر ہو، مانگنا صرف اللہ سے ہو، اللہ کے علاوہ سے نہیں، اللہ کے غیر سے نہیں، کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے انسانوں تم سارے کے سارے فقیر ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو.
غنی تو اللہ کی ذات ہے جو سب کو دے رہا ہے. اور پھر دنیا کی ضروریات آخرت کی ضروریات کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یہاں کی کیا ضروریات ہے؟ سالم بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالم حج کے موقع پر گئے ہوئے تھے. حرم کے اندر سلیمان بن عبد الملک وقت کا خلیفہ ہے، دیکھ لیا، ان کے پاس آئے اور کہا میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں. تو سالم نے کہا حرم کے اندر میں اللہ کے علاوہ سے مانگوں؟ میں حرم میں بیٹھا ہوں اور میرا سوال ہو کسی اور سے. چلے گئے، ذرا دور ہو کے بیٹھے. جب سالم فارغ ہو گئے اپنی عبادت سے، حرم سے باہر نکلے تو سلیمان بن عبد الملک بھی ان کے پیچھے پیچھے. کہ حضرت اب تو آپ باہر آ گئے، اب تو حرم کے اندر نہیں ہیں، میری فرمائش ہے، گزارش ہے، میں آپ کی خدمت کروں. تو سالم نے کہا کیا دینا چاہتے ہو؟ مجھے دنیا دینا چاہتے ہو یا آخرت میں دینا چاہتے ہو؟ کہا آخرت میرے بس کی بات نہیں ہے، دنیا بھی. تو سالم نے کہا جس کی ساری کی ساری دنیا ہے میں نے اس سے بھی کبھی نہیں مانگا ہے، تو تم سے کیا مانگوں؟ آدمی اپنی ضروریات جب کم سے کم کر دیتا ہے پھر اس کی مانگ بھی کم ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مانگنے والا آیا، مانگ رہا تھا، حضور نے دے دیا، چلا گیا. فرمایا یہ آگ کے انگارے جمع کر رہا ہے. اے اللہ کے رسول پھر آپ نے کیوں دیا؟ کہ میرا کام تو دینے کا ہے، کوئی میرے پاس آئے سوال کرے میں تو دوں گا، لیکن کوئی اس لیے مانگتا ہے میں اپنے مال میں اضافہ کروں، میں اپنے مال میں اضافہ کروں، میرے مال کے اندر بڑھوتری آ جائے. فرمایا یہ تو آگ کے انگارے جمع کر رہا ہے. ضروریات ہیں انسان کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ سے. کیا مانگا؟ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے زندہ رکھ مسکینوں کے ساتھ، موت ہو مسکینوں کے ساتھ، میں حشر ہو تو مسکینوں کے ساتھ. حاجی صاحب کے پاس ایک جماعت آئی، حاجی عبدالوہاب صاحب کے پاس. یہ کون سی جماعت ہے؟ کہ ہم اخص الخواص میں کام کرنے والے ہیں، عام آدمیوں سے نہیں مل سکتے. خاص قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، صاحب حیثیت، صاحب منصب، معاشرے کے اندر بڑی حیثیت ہے ان کی، ایسے لوگوں سے ہم ملتے ہیں، ہم وہ جماعت ہیں. حاجی صاحب نے فرمایا اس امت کے اخص الخواص تو وہ ہیں ایک وقت کا کھانا ہو پھر دوسرے وقت کا ہو یا نہ ہو یہ پتہ نہیں. یہ امت کے اخص الخواص ہیں. جب پاکستان بنا نا تو کراچی دارالحکومت بن گیا، تو بڑے بڑے افسران تبلیغ میں لگے ہوئے آئے. ٹیلی فون انڈسٹریز آف پاکستان کے بڑے تھے، ریلویز کے، پاکستان ریلویز کے بڑے، اور بھی اداروں کے بڑے بڑے لوگ، سرکاری محکمے کے. اب گشت کریں، اس زمانے میں تو شہر کے اندر مختلف مسجدوں میں گشت کرتے تھے. کہاں ان کو بھیجیں؟ تو کسی نے بڑے لوگ ہیں، حیثیت والے لوگ ہیں، ان کو تو کلفٹن بھیجیں، گزری بھیجیں. حاجی صاحب نے فرمایا ان کو
لیاری بھیجو، لیاری۔ بھائی مشتاق صاحب بھی کہا تم بھی ان کے ساتھ جاؤ۔ اور زمانے میں لیاری کا تو بہت برا حال تھا، ابھی بھی ہے خیر، ایسا نہیں، گٹر کھلے ہوئے ہیں، اونٹ گدھے ان کا لید پڑا ہوا ہے، اتنے موٹے موٹے چوہے پھر رہے ہیں۔ بھائی مشتاق صاحب ان کو لے کر آ گئے گشت کر کے، پوچھا کیسا رہا؟ کہ سب نے اپنی جیب سے رومال نکالا ہوا تھا اور یہاں رکھا ہوا تھا، بچ بچ کے چل رہے تھے چھینٹے نہ لگ جائیں۔ کیا ہے؟ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے، ایک آدمی گزرا عمدہ لباس پہنے ہوئے، اکڑتا ہوا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے، کسی سے بات کرے اگر ہر ایک اس کی طرف متوجہ ہو جائے، کسی کی یہاں منگنی کا پیغام بھیجے ہر ایک اس کے پیغام کو پسند کرے، کسی کی یہاں سفارش بھیجے ہر ایک اس کی سفارش کو قبول کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں ایک اور آدمی گزرا، پیوند لگی ہوئی چادریں، عاجزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ اے اللہ کے رسول، یہ فقراء مسلمین میں سے ہے، فقیر مسلمان ہے، کوئی حیثیت نہیں، کسی سے بات کرے کوئی اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر یہ دنیا اس پہلے جیسے انسان سے بھر جائے تب بھی اللہ کی نگاہ میں اس دوسرے انسان کی زیادہ قدر و قیمت ہے۔ مالدار بننے کا جذبہ، میں مالدار بن جاؤں، عہدیدار بن جاؤں، مجھے کوئی منصب مل جائے۔ بہت پہلے یہاں پر مسجد میں باہر ایک صاحب آتے تھے مانگنے والے، اور ان کے لیے ایک ڈبہ بنا ہوا تھا اور ہاتھ سے وہ چلاتے تھے سائیکل کی طرح۔ تو ایسے میں نے ان سے پوچھا بھائی تمہاری کوئی تمنا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگا میری یہ تمنا ہے کہ جو یہاں پر بنگلے میں رہ رہے ہیں نا، میں بھی ایک بنگلے لے کر میں بھی اس میں رہنے لگ جاؤں۔ ایک انگریز مورخ ہے، اس نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ اس نے لکھا کہ بمبئی کے اندر بڑی ایک ہوٹل تھی، بہت زمانے پہلے کی بات ہے، میں اوپر تھا تو میں دیکھتا تھا نیچے فٹ پاتھ پر رات کو اپنی اوپر کھڑکی سے دیکھتا ایک آدمی ہے، بستر بچھاتا ہے، فٹ پاتھ پر سو جاتا ہے، لیکن وہ سونے سے پہلے وہ اوپر ہوٹل کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، چوتھے دن میں نے اتر آیا اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اسے کہا تم یہ کیا اوپر دیکھتے رہتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں سونے سے پہلے۔ تو اس نے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ لوگ اس میں بھی رہتے ہیں، سوتے ہیں، کیسے سوتے ہوں گے وہ کس ٹھاٹ باٹ سے۔ تو وہ کہنے کا میں اس کو اپنے ساتھ لے کر آیا، کمرے میں اپنے بستر پہ سلایا۔ صبح کو میں نے پوچھا کہ کیسا رہا؟ کہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکا، کروٹ بدلتا رہا۔ نیند تو اللہ کے خزانوں سے آتی ہے، اس کا مال سے کوئی تعلق نہیں، عہدے سے کوئی تعلق نہیں، منصب سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ یہ سوچنا ہے۔ مال، نقشے، چیزیں، عہدے، اللہ کے یہاں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا دنیا خلقت لکم وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں اللہ نے بنایا آخرت کے لیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہر ترین ہیں اس لائن کے، فرما رہے عقل مند ہے وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد رکھے،
موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی عزت اور آخرت کی شرافت کو لے وہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ حاجی صاحب کے پاس بہت پہلے مرکز چھوٹا سا تھا، رائیوڈ مرکز۔ 2 صاحب آئے اور آ کر بہت ساری رقم لے کر آیا، حضرت آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ حاجی صاحب نے فرمایا نہیں چاہیے۔ بہت اصرار کیا، قبول ہی نہیں کیا۔ جانے لگے تو حاجی صاحب نے ایک عجیب بات فرمائی۔ میں تو چھوٹا سا تھا، چھوٹی عمر تھی۔ حاجی صاحب نے فرمایا ہمیں کتوں سے کیا لینا ہے؟ تو میں ڈر گیا، یہ کیا کہا انہوں نے؟ حاجی صاحب نے فرمایا مجھے دیکھ کر میں نے نہیں کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، دنیا تو مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے وہ تو کتے ہیں۔ فرمایا جو صرف دنیا کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے، آسمانوں کی بادشاہت میں وہ ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی۔ اس دنیا کو اللہ نے بے وقت بنایا ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی یہ دنیا اللہ کے یہاں قیمتی ہوتی، اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گورنر بنا دیا، گورنر تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو رونے لگے۔ اور کون ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ صحابہ میں بحث چھڑ گئی، یہ مہاجر ہیں یا انصار ہیں؟ کون ہے سلمان فارسی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ آیا، فرمایا نہ انصار میں سے نہ مہاجر میں سے، یہ تو اہل بیت میں سے ہیں۔ اور کیا تھا ان کے پاس؟ زاہدانہ زندگی، ایک درخت کے نیچے فیصلے کرتے تھے جب گورنر تھے۔ کسی نے ان کے لیے جھونپڑی بنا دی، سائیدار کوئی جگہ تو ہو۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو رونے لگے۔ کہ کیوں روتے ہیں؟ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں؟ کہا نہیں، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آتی ہے، تم میں سے کوئی اس حال میں آ کر حشر میں مجھ سے نہ ملے اس کے پاس اتنا مال ہو، ایک اونٹ پر لاد دیا جائے اس سے زیادہ ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بن گئے ہیں۔ کہاں کتنی بڑی رعایا ہے ان کی، مشرق میں مکران، مغرب میں الجزائر، افریقہ پورا، شمال میں ترکستان، جنوب میں افریقہ۔ جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، دیر ہو گئی، معذرت کی، دیر اس لیے ہو گئی ایک ہی جبہ ہے، اس کو ہر جمعے دھوتا ہوں، سوکھتا ہے، پہن کر آتا ہوں، خطبہ دیتا ہوں، حسب معمول میں نے اس کو دھویا، اس کے سوکھنے میں دیر ہو گئی، مجھے بھی دیر ہو گئی، معذرت کی۔ ممبر پر کھڑے ہو گئے خطبہ دینے کے لیے، جو سامنے بیٹھے تھے پیوند گننا شروع ہو گئے۔ 12 پیوند تھے اور ایک پیوند چمڑے کا تھا۔ اگر چاہتے کیا حرج تھا؟ نہیں، یہ امت کو سارا پیغام دیا ہے۔ فرمایا دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ یہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں۔ چھوڑنا تو ہے سب کچھ، کوئی چیز یہاں کی ساتھ نہیں جائے گی، اکیلے جانا ہے۔ ہاں،
پھر کیا ہوگا؟ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تو ہم آئے ہیں، اسی مٹی میں جانا ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ایک مزاج بتایا، مالداری نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ گھر آئے، مصروفیت، مشغولیت، تعلیم، تصنیف، تصوف، تبلیغ، اس میں مصروف رہتے، گھر آ گئے، کئی دنوں کے بعد آئے۔ بیوی نے کہا کیوں آئے ہو؟ گھر میں تو فاقہ ہے، کچھ نہیں ہے کھانے کو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کودنے لگے، کیا ہوا؟ خوش ہو رہا ہوں۔ کس بات سے خوش ہو رہے ہو؟ میرے گھر وہ آ گیا جو حضور کے گھر رہا کرتا تھا، میرے گھر وہ آ گیا۔ صحابہ اکرام مال آتا تھا پر خوش نہیں ہوتے تھے، کیسر کسرا فتح ہو گئے، مال کا ڈھیر لگ گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین رونے لگے۔ امیر المومنین رونے کی کیا بات ہے؟ اب تو آپ کی رعایا میں کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ فرمائے نہیں، جن سے یہ مال لے کر آئے ہیں اسی نے تو ان کو ہلاک کیا، ان کی ہلاکت کے اسباب اب ہمارے پاس آ گئے، رو رہے ہیں۔ طرز زندگی نہیں بدلا اپنا، وہی طرز زندگی ہے، فقیرانہ زندگی، شاہی زندگی نہیں اختیار کی۔ یہ امت ہے، اس کی پہچان یہی ہے، یہ فقیروں کی طرح ہے، یہ مانگتی تو اللہ سے مانگتی ہے، اس کا رخ صرف اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ کوئی ضرورت آ جائے، اب رائے کی تعمیرات ہو رہی تھی، ایک صاحب آئے، کہا حضرت یہ نمبر ہے میرا ٹیلی فون، کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، صرف ایک فون کر لیں، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ حاجی صاحب نے فرمایا نہیں چاہیے، بہت زور لگایا، بہت زور لگایا، لیا ہی نہیں، چلے گئے۔ تو جو صاحب جن کے ذمہ یہ تعمیرات تھی رائے کی، بھائی قطب الدین صاحب، انہوں نے کہا آپ نے نمبر کیوں نہیں لیا، ہمیں اتنی ضرورت پڑتی ہے۔ حاجی صاحب فرمانے لگے جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اب ٹیلی فون نمبر آ جائے گا، میں بھی آپ بھی سارے اطراف والے کہیں گے بھی وہ ٹیلی فون تو کر لو، پھر اللہ سے مانگنا کہاں رہا؟ مانگنا سکھایا اور پھر بتایا اس امت کو کہ یہ امت بے سہارا چوراہے پر نہیں ہے، اس کو مانگنا سکھایا ہے۔ کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی مشکل آئے، مانگو اللہ سے اور اللہ دیں گے۔ ہاں، دنیا دارالاسباب ہے، ہمیں کہا گیا ہے سبب اختیار کرو، سبب بھی اختیار کرو، کہا گیا ہے، لیکن مسبب الاسباب اللہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کرنے میں کسی سبب کے پابند نہیں ہے، چاہیں سبب کے مطابق کر دیں، چاہے سبب کے خلاف کر کے دکھا دیں، چاہے سبب کے بغیر کر کے دکھا دیں۔ انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، کیسے مانگا؟ آدم علیہ السلام، علماء حضرات فرماتے ہیں 40 سال تک روتے رہے، اتنا روئے اگر ان کے آنسوں کو جمع کیا جائے اور ان کی اولاد کے آنسوں کو جمع کیا جائے تو ان کے آنسو بڑھ جائیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے ان کے اضطراب کو چین سے بدل دیا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آگ میں
جبرائیل علیہ السلام بھی آئے، فرشتوں کو بھی لے کر آئے، آپ چاہیں کہ اس آگ کو بجھا دیا جائے، پانی سے، ہوا سے، جس طرح سے چاہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے بھیجا ہے، اجازت لے کر آئے۔ کہا نہیں، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ ہم متن اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں، پوچھا گیا ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی زندگی کا بہترین وقت کون سا تھا؟ فرمایا وہ 40 دن تھے جو آگ میں گزرے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے ہم سے نجات دے دی۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں وہ 40 دن تھے مچھلی کے پیٹ میں، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور اللہ آگے بھی فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ایمان والے جو اللہ کو اس طرح سے پکارتے ہیں، اللہ ان کو بھی نجات دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، پیچھے فرعون لشکر ہے، آگے سمندر ہے، بحر کلثوم، قوم نے کہا بھی ہم تو پکڑے گئے، مارے گئے، کوئی راستہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ نے راستہ دکھا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بند کمرے میں ہیں اور ان کو صلیب پر چڑھانا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس بند کمرے کے اندر سے اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا دیا اور دوسرا آدمی اس کا انتظام کیا، اس کو چڑھائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، اپنی تلوار لٹکا دی درخت کی ٹہنی پر، دشمن آ گیا اور کہا، ٹہنی سے تلوار بھی نکالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے اٹھایا بھی، اور یوں کہنے لگا آپ کو اب کون بچائے گا؟ بڑے اطمینان سے، کوئی اور تو ہے ہی نہیں پاس میں، سب ایک سائد کی کوئی جگہ تلاش کر کے آرام کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، ایسا روب ہوا، کپ کپی ہاتھ میں تلوار گر گئی۔ حضور کی اپنی تلوار تھی، اٹھائی اور فرمایا اب تم کو کون بچائے گا؟ فرمایا آپ تو کریم ہے، ابن کریم ہے، ابن کریم ہے۔ یہ ساری امت کے لیے بتائیے باتیں۔ اس امت پر اتنے مشکل حالات آئے جو گزر گئے، بڑے مشکل حالات آئے، اور ایسا بھی لگا کہ اب تو گئی امت، لیکن اللہ نے سب مشکلات سے اس امت کو نکالا۔ اتنی آزمائشیں آئیں امت پر، اب اور باقی بھی ہیں جس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں۔ فتنہ دجال ہے، فتنہ یاجوج اور ماجوج ہے، فتنہ دابۃ الارض ہے، سب اس امت کے لیے فتنے آزمائشیں آئیں گی۔ لیکن جیسے اللہ نے بلا استحقاق کے اپنے فضل سے، احسان سے اس امت کو نکالا ہے، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ نکالتے رہیں گے۔ اللہ اپنے فضل سے نکالیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ جب ایسی مشکل آئے کیا کرنا چاہیے؟ رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، مانگیں اللہ سے، اللہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ تو دینے کے لیے تیار ہیں، کوئی مانگنے والا تو ہو جو اللہ سے مانگے، اور کوئی مانگنے والا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دے بھی دیتے ہیں، ظاہر کے خلاف دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آئندہ جمعے کو ہوں گا، آئندہ جمعے کو میں نہیں ہوں گا، سفر ہے، اس لیے آئندہ مجلس نہیں ہوگی جمعے کو۔